السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی، میوزک کی تیز چنگاڑتی آواز نے میرا استقبال گیٹ پر ہی کر ڈالا۔ میرا تو سر ہی گھوم گیا یہ سوچ کر کہ زوبی آج خلاف معمول گھر پر ہے۔ اللہ خیر ہی کرے، یقیناً آج پھر کوئی پارٹی رکھ لی ہوگی۔ گھر نہ ہوا کلب ہی ہو گیا، جہاں ہر روز پارٹیز ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ کا سکون گھر پر نہیں ملتا۔ میں اپنے ماتھے کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اندر سے پورا گھر میوزک کی زور زور کی دھمک سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنے دو، آج امی کو اس کی شکایت لگاؤں گی، حد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے تھکے ہوئے ذہن کو لے کر کچن میں گئی تو نوری وہاں پر موجود نہیں تھی، تو میرا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ یقیناً اس کی خاطرداریوں میں لگی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں اپنے لیے چائے کا پانی چڑھا کر پلٹی ہی تھی کہ نوری کچن میں داخل ہوئی۔ مجھے یوں کچن میں دیکھ کر فکر مندی سے بولی، نور بی بی، آپ آج جلدی گھر آ گئی، کوئی کام ہے تو بتائے، میں کر دیتی ہوں۔ تو میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، زوبی کب گھر آئی ہے؟ تو وہ ایک دم بولی، زوبی باجی تو آج گھر سے گئی ہی نہیں، ان کے یہ دوست کب آئے ہیں؟ یہ تو جی صبح سویرے ہی آ گئے تھے، پہلے ان کو ناشتہ دیا اور اب انہیں ملک شیک دے کر آئی ہوں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ فوراً کھانے کا انتظام کرو، آپ کے لیے کچھ خاص بنانا ہے تو بتا دیں، میں بس کھانے کی تیاری کرنے والی ہوں۔ تو میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اس سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، اور اگر ہوئی بھی تو میں خود بنا لوں گی۔ یہ کہہ کر میں جو ہی کچن سے نکلی تو سامنے سے آتے ہوئے لڑکے سے ٹکرا گئی۔ ایک اجنبی لڑکے کو یوں اپنے گھر میں دندناتے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ اس کے ہاتھ میں شاید جوس کا گلاس تھا جو میرے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ میں نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً معذرت کرنے لگا۔ مجھے شدید غصہ آ گیا تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ لیکن کانوں پر لگے ہوئے ہیڈ فون کی وجہ سے وہ نہیں جان پایا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن میرے چہرے کے ری ایکشن سے وہ سمجھ گیا کہ میں ناراض ہو رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر مجھے کوئی خجالت نظر نہ آئی، بلکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک پسندیدگی دیکھ رہی تھی، اور مجھے پہلی ہی نظر میں لڑکوں کا اس طرح سے فری ہونا انتہائی ناپسند تھا۔ میں اسے مزید سناتی لیکن اسے اگنور کرنا ہی مناسب سمجھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں اپنے کمرے میں جانے لگی۔ لیکن لڑکی ہونے کے ناطے یہ احساس مجھے ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا کہ میری کمر پر کسی کی نگاہیں ٹک سی گئی ہیں، اور وہ مجھے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک میں اپنے کمرے کے اندر نہیں آ گئی۔ یہ میری زندگی کا کوئی پہلا تجربہ نہیں تھا۔ ایسے تجربے تو مجھے باہر مارکیٹ میں آئے دن اور یونیورسٹی کے اندر تو آئے روز ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن اپنے گھر میں بھی یہ تجربہ ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور اب میرا دل بہت ہی برا ہو گیا اور دماغ میں رہ رہ کر غصہ بھرنے لگا۔ میں نے غصے سے ابو کو کال ملائی، لیکن ان کی طرف سے شاید کال بزی جا رہی تھی، تو میں نے کال بند کر دی۔ پھر میں نے امی کو کال ملائی تو ان کا موبائل ہی بند تھا۔ مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے اپنا موبائل زور سے بیڈ پر پٹک دیا اور پھر جھنجھلاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنے دو آج امی کو، اس کی خودسری تو اب ضرورت سے زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ امی ابو اپنے اپنے سوشل سرکل میں مصروف کیا ہوئے کہ زوبی اس قدر آزاد خیال ہو گئی کہ اب لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے لڑکے دوست بھی گھر میں دندناتے پھرتے ہیں۔ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اگر دوست گھر بلاتی بھی ہے تو انہیں اپنے کمرے تک محدود رکھے۔ یہ کیا کہ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر جہاں دل چاہتا ہے وہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اپنے ہی گھر میں اب کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہی، کوئی تک بنتی ہے بھلا؟ اتنی آزاد خیالی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میری دوستوں کے گھر کا طریقہ کتنا زبردست ہے۔ اگر ان کے بھائیوں کے دوست ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ الگ تھلگ کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ مجال کیا ہے کہ کوئی دوست لڑکا یوں منہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا ہو، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جب تک باہر والی بیٹھک کا دروازہ نہیں کھلتا تب تک ان کے دوست باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ اور ایک ہمارا گھر ہے کہ عجیب و غریب اول جلول حلیے والے لڑکے
پورے گھر میں ایسے پھرتے ہیں جیسے یہ ان کا اپنا گھر ہو، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو زوبی کا ہے کہ اس نے اپنے گھر بلانے والے دوست لڑکوں کو اتنی کھلی آزادی دے رکھی ہے۔ بھلا ضرورت ہی کیا تھی لڑکوں کو گھر بلانے کی؟ لڑکیوں کی اور بات ہوتی ہے، اور اگر گھر آ بھی جائیں تو کوئی ممانعت نہیں۔ آخر زوبی کب سمجھے گی کہ وہ کن غلط راستوں کی طرف جا رہی ہے؟ اور مصیبت تو یہ ہے کہ امی اور ابو بھی اسے صحیح ڈانٹ کر نہیں سمجھاتے، ورنہ مجال ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی۔ میں زوبی کو لے کر جتنا سوچ رہی تھی، میرے سر میں اتنی ہی درد شروع ہو گئی۔ ہم دونوں حالانکہ سگی بہنیں تھیں، لیکن ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ میں اگر مشرق تھی تو وہ بالکل مغرب۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے درمیان میں کبھی کوئی بات بغیر لڑائی جھگڑے کے ہوئی ہو۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی بڑی بہن کا مان نہیں دیا، حالانکہ بہنیں تو ایک دوسرے کا مان ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں حساس ہوتی ہیں۔ اور یہاں میری بہن کا یہ عالم تھا کہ میں گھر آ بھی گئی اور اس کو کچھ علم نہیں۔ میری یونیورسٹی کی فرینڈز نازیہ اور علینا بھی ہماری طرح سگی بہنیں ہیں، ایک دوسرے پر جان چھڑکتی ہیں۔ گھر چلے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی سویٹ فیملی ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اپنا دکھ سکھ بانٹتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر ہیپی فیملی کا خیال فوراً ذہن میں اترتا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کے آنے جانے کی خبر ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہماری فیملی تھی کہ جس میں ہم اپنے والدین کو ویکینڈ پر ہی گھر میں دیکھتے تھے۔ اگر ہمارے اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی کے معاملات گھمبیر ہو بھی جاتے تو گھر آ کر نہ ابو ملتے اور نہ امی، جن سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکتے۔ میں تو اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کے معاملات اپنے دل میں ہی دبا لیتی تھی، لیکن میری بہن زوبی اپنے ان معاملات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کوئی دوست بنایا ہو، لیکن زوبی کے بے تحاشا دوست تھے، جن میں ہر عمر کے لڑکے لڑکیاں شامل تھے۔ میں اس کی ان دوستیوں سے بے تحاشا تنگ ہوتی تھی، کیونکہ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی ایک ادارے میں پڑھتے رہے۔ البتہ ہمارے ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی لیول پر آ کر الگ الگ ہو گئے تھے، لیکن یونیورسٹی میں اس کی ایکٹیویٹیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کئی بار میں نے اسے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے اسے دیکھ کر سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارا دن تو وہ کبھی کینٹین، کبھی ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گپے مارتی رہتی، تو کلاس میں کب جاتی ہے۔ میں جب بھی اس سے اس حوالے سے بات کرتی تو وہ مجھ سے لڑنے لگتی اور کہتی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ میں اکثر اس کو امی اور ابو کی دھمکی دیتی کہ اگر وہ باز نہ آئی تو میں انہیں شکایت لگاؤں گی، تو وہ مجھ پر ہنسنے لگتی اور کہتی کہ امی ابو تمہیں گھر میں ملیں گے تو تم شکایت لگاؤ گی نا۔ تو میں اس کی بات پر اپنا دل محسوس کر رہ جاتی۔ اصل میں ہم بزنس کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد لیدر کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن وہ انتہائی دیندار انسان تھے۔ ہمیں ہمیشہ اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے نصیحتیں کرتے رہتے، اور اکثر مجھ سے زیادہ نصیحت تو وہ زوبی کو کرتے تھے، کیونکہ جب وہ اس کا ماڈرن لباس دیکھتے تو بہت تنگ ہوتے اور کئی بار اس پر خفا بھی ہوئے۔ وہ ہم دونوں کو سمجھاتے تھے کہ میں نے تم دونوں کو کھلا پیسہ دیا ہے، کبھی ہاتھ تنگ نہیں کیا، تم لوگوں نے جو چاہا جس وقت چاہا لے لیا، لیکن اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ ایسے ڈریسز پہنو جو ہمارے دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوں۔ میرے ابو پینٹ شرٹ کے خلاف تھے، انہیں لڑکیاں قمیض شلوار پہنے ہوئے بھاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی انہوں نے مجھے قمیض شلوار اور لمبے دوپٹے میں دیکھا تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے پناہ دعائیں دیں، لیکن اس کے برعکس جو ہی زوبی کو پینٹ شرٹ اور بغیر دوپٹے کے دیکھتے تو وہ اس کی وہیں پر کلاس لینا شروع کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ زوبی انہیں دیکھتے ہی 9-2-11 ہو جاتی۔ وہ بہت کم ابو کے سامنے آتی، اور اگر کبھی اسے آنا بھی پڑ جاتا تو وہ میرے کپڑوں کی الماری سے دوپٹے کھینچ کھینچ کے نکالتی، کیونکہ بہت اچھے سے جانتی تھی
کہ ابو اگر بولنے پر آ جائیں تو پھر وہ جلدی چپ نہیں کرتے، اور پھر وہ اکثر مجھے کہتی کہ ابو تقریریں بہت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں افسوس سے اپنا سر ہلاتی، اکثر اسے اس بات پر ڈانٹتی تو وہ مجھے کہتی کہ تم تو ہو ہی ابو کی چمچی، ہر وقت تمہیں ان کی خوشنودی کی پڑی رہتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ جاتی۔ ایک دن ہمارے درمیان اس طرح کی نوک جھونک ہو رہی تھی کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ انتہائی لاپرواہی سے میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں اپنے مطلب جو حل کروانے ہوتے ہیں اس لیے۔ تو اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ بھلا مجھے ایسے کون سے مطلب ہیں؟ تو وہ کندھے چکاتے ہوئے چنگم چباتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تو اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے درمیان ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کلیشز تھے جس کی وجہ سے ہم دونوں بہنوں کے درمیان دوریاں آ گئی تھیں۔ ہم چاہ کر بھی ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات نہیں کر پاتے تھے۔ نہ وہ میرے سادہ دل کی بات سمجھتی اور نہ ہی میں اسے سمجھ پاتی۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی۔ دونوں بہنیں اگر کسی پارٹی میں چلی جاتی تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے ڈریسز مختلف ہوتے تھے بلکہ ہمارے مزاج بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ میں خالصتاً مشرقی لباس پسند کرتی جبکہ وہ ٹوٹلی مغربی لباس زیبتاً کرتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ جو بھی پہنتی اس پر بہت سجتا تھا، پر اوپر سے اس کا رنگ بھی کافی فیئر تھا، جبکہ میرا رنگ ہلکا سانولا ابو پر چلا گیا تھا۔ وہ جہاں پر بھی جاتی محفل کی منظور نظر بن جاتی، جبکہ مجھے اپنی شرمیلی طبیعت کی وجہ سے لوگوں سے اتنا زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان میں شادی ہو یا کوئی تقریب، میری اولین کوشش ہوتی تھی کہ میں وہاں پر نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ لیکن ایسے میں امی جو خود بھی ایک سوشل ورکر تھی، اپنے سرکل میں ہونے والی پارٹیز میں وہ ہم دونوں کو زبردستی لے کر جاتی۔ زوبی تو یہ پارٹی بہت خوشی سے اٹینڈ کرتی جبکہ میں مننے والی ہوتی تھی۔ میں امی سے کئی بار یہ بات کر چکی تھی کہ میں ان پارٹیز میں ایزی نہیں رہتی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے نہ لے کر جایا کریں۔ لیکن جب سے ہم دونوں بہنیں کالج سے نکل کر یونیورسٹی پہنچی تھیں، امی مجھے اور زوبی کو ان پارٹیز میں خاص طور پر لے کر جاتی۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ جلد از جلد ہمارے رشتے ہو جائیں۔ امی کے سوشل سرکل میں ایسی بہت سی فیملیز ہوتی تھی جن کے بچوں کے رشتے انہی پارٹیز میں طے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ہم دونوں کو بہت اچھے سے تیار ہونے کا کہتی، تو اسپیشلی میں ایسے مواقع پر شدید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی۔ دراصل میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ دوسری طرف زوبی شادی کی خواہش مند تھی، وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہونا چاہتی تھی، اس لیے خوشی خوشی امی کے ساتھ ایسی پارٹیز میں چلی جاتی۔ مجھے کبھی کبھی اس کی باتوں پر بڑی حیرت ہوتی کیونکہ اس کے فرینڈ سرکل میں ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے بھی دوست تھے جو آزادانہ میل جول کرتے ہوئے اکثر ہمارے گھر بھی آتے تھے۔ میں زوبی سے حیران ہو کر پوچھتی کہ تمہارے فرینڈ سرکل میں کئی لڑکے دوست ہیں، تو پھر تم ان میں سے کیوں نہیں اپنا لائف پارٹنر چن لیتی؟ ظاہر ہے دن کا ایک بہترین حصہ تم لوگ ایک ساتھ گزارتے ہو، ایک دوسرے کی عادات کے بارے میں بھی تم لوگ بہتر جان گئے ہو، تو پھر انہیں لائف پارٹنر بنانے میں کیا قباحت ہے؟ تو وہ میری بات سن کر اونچا اونچا کہکہا لگاتی اور بولتی، یہ جو لڑکے میرے دوست ہیں یہ تو بس ٹائم پاس ہے، ان کے ساتھ شادی تھوڑی نہ کی جا سکتی ہے۔ تم بھی بالکل بے وقوفوں والی باتیں کرتی ہو، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ چار دیواری سے نکلا کرو تاکہ تمہارا ذہن کھلے اور تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ تو میں اس کی طرف ہاتھ جوڑ کر بولتی کہ بھائی مجھے بخشو، میں ایسی ہی بھلی ہوں۔ لیکن مجھے اس کی یہ باتیں کھٹکنے لگیں کیونکہ جس طرح سے اس کی دوستیاں لڑکوں کے ساتھ تھیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہ کر کے بیٹھ جائے، اور اگر ایسا ہوا
تو یہ عین ٹائم پر شادی سے مکر گئی، تو خدا جانے کوئی لڑکا یہ بات دل پر لے کر کہیں دشمنی پر نہ اتر جائے۔ لہٰذا میں نے یہ پکا تہیہ کر لیا کہ میں امی سے زوبی کے معاملات کو ضرور ڈسکس کروں گی، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو بر وقت اس کے لیے کوئی اقدام کیا جا سکے۔ اگلے دن خوش قسمتی سے مجھے امی گھر پر مل گئیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ کیا آپ یہ بات جانتی ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں کون کون آتا ہے؟ امی جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی فیشل کر رہی تھیں، ایک دم چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان باتوں سے؟ میں سمجھی نہیں، کھل کر بتاؤ۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ امی، زوبی صرف ماڈرن ہی نہیں ہے بلکہ بہت ہی آزاد خیال ہو گئی ہے۔ آپ نے کبھی اس کو نوٹ کیا ہے؟ امی میری بات سن کر مسکرانے لگیں اور بولی، نور، اگر وہ ماڈرن یا آزاد خیال ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کو ماڈرن ہی تو ہونا چاہیے تاکہ زمانے کے ساتھ ساتھ چل سکے۔ تو میں امی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ امی بات اتنی سی نہیں ہے۔ تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، تم صاف صاف لفظوں میں بات کیوں نہیں کر دیتی؟ تو میں فکرمند لہجے میں بولی کہ میں بات کر تو دوں لیکن زوبی کہیں سن نہ لے، اور آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنی جھگڑالو ہے، خواہ مخواہ میرے ساتھ اس کی منہ ماری ہو جائے گی۔ امی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم بات کرو، اس تک تمہاری بات نہیں پہنچے گی۔ تو میں نے امی سے کہا، امی، زوبی کے فرینڈ سرکل میں لڑکے بھی ہیں۔ تو امی میری بات کاٹ کر ایک دم سے بولی، اچھا تو اب تم یہ کہو گی کہ وہ لڑکوں سے بات کرتی ہے، ان کے ساتھ کینٹین پر جاتی ہے؟ اللہ نور، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ اللہ کی بندی ہو تم بھی، بس اپنے باپ کی طرح تنگ نظر ہو، یوں نہ پہنو ویسے نہ پہنو، حد ہو گئی بھائی۔ تو میں امی کی بات سن کر دکھی ہو گئی۔ امی، میں بالکل بھی تنگ نظر نہیں ہوں۔ جہاں تک ابو کی بات ہے تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ دراصل آپ نے کبھی زوبی کی ایکٹیویٹیز کو قریب سے نہیں دیکھا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے؟ اگر آپ یہ جان لیتی تو شاید آپ کبھی مجھے اتنے سخت الفاظ نہ کہتی۔ تو امی نے ایک دم جھنجھلاتے ہوئے کہا، نور، آخر تم کھل کر بتا کیوں نہیں دیتی کہ یہاں کون آتا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ زوبی کی جن لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے وہ انہیں لے کر گھر آ جاتی ہے۔ امی، وہ عجیب و غریب قسم کے لڑکے ہیں، امیر گھرانوں کی انتہائی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں جن کے ساتھ آپ کی بیٹی ہر وقت دکھائی دیتی ہے۔ تو امی نے تشویش زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نور تم؟ وہ گھر پر بھی اپنے دوستوں کو مدعو کرتی ہے؟ یہ تو بالکل تم نے عجیب بات بتائی مجھے۔ امی، میں تو آپ کو کب سے یہ بات بتانا چاہ رہی تھی، لیکن آپ سننے پر آمادہ ہوں تو تب نہ۔ تو تم نے کہیں یہ بات اپنے ابو سے تو نہیں کر دی؟ نہیں امی، آپ نے مجھے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے؟ چلو اچھا کیا کہ تم نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ غصے کے انتہائی تیز ہیں، کوئی الٹی سیدھی بات کر دی تو جوان اولاد ہے، کہیں گھر چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے۔ اور پھر جو صورتحال تم بتا رہی ہو اس میں تو وہ بجائے بات سننے کے اور باغی ہو جائے گی۔ خیر، میں موقع دیکھ کر اس سے خود ہی بات کروں گی۔ آخر گھر پر لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب یونیورسٹی میں وہ اتنا لمبا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لیتی ہے تو پھر گھر کس لیے بلاتی ہے؟ کل کو اگر اس کے ابو نے یہ سب دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آئے گی۔ تو میں امی کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کہتی بھی کیا، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے سننا تو کچھ ہے نہیں۔ البتہ امی اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لیں، شاید وہ ان دوستیوں سے باز آ جائے۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹائم امی نے زوبی سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ کینہ توز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ یقیناً آپ سے شکایت نور نے لگائی ہے، اس کی تو عادت ہے امی، آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ اس کا تو بس نہیں چلتا کہ یہ ابو سے بھی میری شکایتیں کرتی پھرے۔ آپ کو تو پتہ ہے ابو پہلے ہی میرے کتنے خلاف ہیں، انہیں تو میری ہر بات بری لگتی ہے۔ امی نے اسے ایک دم سے ٹوکا اور کہا، یہ تمہاری بہن ہے، دشمن نہیں ہے، اور ابو بھی تمہارے لیے غیر نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری کسی بات پر تمہیں ٹوکتے ہیں تو تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔
بہرحال میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہاری فرینڈز میں سے لڑکیاں تو گھر آ سکتی ہیں، لیکن تم لڑکوں کو کیوں مدعو کرتی ہو اور پھر اتنی اونچی اونچی آواز میں میوزک لگاتی ہو، اور پھر وہ کافی دیر تک گھر میں رکے رہتے ہیں؟ اتنی آزادی ہم نے کب دی ہے کہ تم ایسا کر رہی ہو؟ بے شک ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، لیکن اتنی آزادی نہیں دی کہ جس میں تم بالکل ہی حد کراس کر دو۔ امی، میں نے کوئی حد کراس نہیں کی، اور آپ بھی کسی ٹپیکل مڈل کلاس اماں کی طرح مجھ سے اس طرح سی بات مت کریں تو بہتر ہوگا۔ تو اس کی بات سن کر امی سٹپٹاتے ہوئے بولی، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے اس کی کوئی بھی کلاس ہو۔ اگر اولاد غلط راستے کی طرف جا رہی ہوگی تو وہ اسے ٹوکے گی ہی۔ اس میں کون سی انوکھی بات ہے زوبی؟ کل تم لوگوں کی شادیاں بھی ہونی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو کوئی مسئلہ ہو جائے اور پھر لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اور دوستیاں صرف لڑکیوں کی حد تک رکھو، لڑکوں کو دوست بنا کر گھر تک لانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ او کم آن ممی، بس کریں، آپ بھی کیا فضول ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ میرے دوست ہیں، گھر بھی آئیں گے، اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ آپ نہ اس کی باتوں میں مت آیا کریں، یہ بہت ہی غلط طریقے سے شکایت لگاتی ہے۔ جو بات غلط نہ ہونی ہو وہ بھی غلط لگتی ہے۔ یہ تو بچپن سے ہی ایسی ہے، خود کو تو دوست بنانے آتے نہیں ہیں اور میرے دوستوں سے یہ شدید جیلس ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی آنکھوں میں حسد نہیں دیکھا کیا؟ منہ بند کرو زوبی، اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے بالکل شرم نہیں آتی امی، یہ مجھ سے حسد کرتی ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ یہ کہیں سے بھی میری بہن نہیں لگتی۔ ہم دونوں ساتھ کھڑی ہوں تو لوگ مجھ سے اسپیشل پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے، یہ کس زاویے سے میرے رنگ و روپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اور اس کو اس بات کا کمپلیکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اس کی حالت تو دیکھیں آپ، آج تک لڑکے تو ایک طرف رہے، لڑکیاں بھی اس کی دوست نہ بن سکی، اور یہ چاہتی ہے کہ میں بھی اس کی طرح دنیا تیاگ کر بس ایک کونے میں پڑ جاؤں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا امی، آپ اور یہ دونوں کان کھول کر سن لیں، یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنے ہی انداز سے گزاروں گی۔ رہ گئے میرے دوست تو وہ ضرور آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے کرسی دھکیلی اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ تو امی حیران پریشان نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہیں اور پھر آہستہ سے بولی، یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے امی سے کہا، یہ تو کافی عرصے سے اسی طرح کا بیہیو کر رہی ہے۔ میں نے تو کئی بار آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو لگتا تھا کہ میں بلا وجہ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہوں۔ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے امی کہ کہیں یہ اپنا بہت بڑا نقصان نہ کروا کے بیٹھ جائے۔ آپ نے اس کے دوستوں کو دیکھا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، عجیب و غریب حلیے میں ہوتے ہیں، گھٹنوں سے پھٹی ہوئی پینٹیں، کھلے گریبان اور گلے میں بے تحاشا عجیب و غریب ڈیزائن والے لاکٹس، کلائیوں میں لڑکیوں کی طرح بینڈز پہن کر جوکر لگتے ہیں۔ امی، اگر آپ اس کے دوستوں کی شکلیں دیکھیں گی تو یقین کریں آپ زوبی کو ان لڑکوں سے کبھی بھی ملنے نہ دیں۔ تو میری بات پر امی کے چہرے پر ایک فکر مندی سی امڑ آئی۔ جب سے میں نے امی سے بات کی تھی، زوبی کا رویہ میرے ساتھ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بات چیت بالکل ختم کر ڈالی تھی۔ میں اگر زور زبردستی سے اس کے ساتھ کوئی بات کرتی بھی تو اس کا لب و لہجہ انتہائی روکھا پھیکا ہوتا۔ تقریباً ایک ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا۔ اس دوران اس نے اپنے کسی بھی دوست کو گھر پر مدعو نہ کیا، تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ویکینڈ پر امی اور ابو دونوں ہی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو اس نے گھر پر ایک پارٹی رکھ لی، اور وہ رات گئے لڑکوں کے ساتھ جب گھر پر آئی تو مجھے بہت ہی برا لگا۔ اس لیے میں کمرہ بند کر کے اندر ہی بیٹھ گئی، کیونکہ اگر میں اس سے کچھ کہتی تو پھر ہمارے درمیان منہ ماری ہو جاتی، اور میں اس سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ گھر پر امی ابو بھی نہیں تھے۔ جانے کیوں میرا دل انتہائی تنگ ہو رہا تھا، تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ میں نماز کی نیت باندھے کھڑی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی آ گیا ہے۔ میں نماز توڑ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ رات کے اس وقت میرے کمرے میں کون آیا ہے، لیکن پھر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے
میں نے نماز تو نہیں توڑی کہ اچانک مجھے بالکل سائڈ پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر چلا گیا۔ میں نے سلام پھیرا اور دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر گئی اور دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ خدا جانے میرے کمرے میں کون آیا۔ یہ تو پکی بات تھی کہ کمرے میں کوئی نہ کوئی مرد کی ذات اندر آئی ہے۔ یہ کوئی ملازم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے گھر کام کرنے والے یہاں زیادہ تر خواتین ہی تھیں۔ خدا جانے اس کا اندر آنے کا کیا مقصد تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میں شدید پریشان تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں فوراً امی کو کال کر کے بتاؤں۔ میں بار بار ان کا نمبر ملانے لگی، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال ڈراپ ہو رہی تھی۔ وہ رات تو میں نے کسی نہ کسی طرح گزاری، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے امی کو کال کی اور ان سے کہا کہ وہ فوراً گھر پر آئیں۔ امی میری آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ امی اور ابو اگلے دن جلدی ہی گھر آ گئے تو میں نے چپکے سے امی کو رات والا سارا واقعہ سنایا تو امی کو بہت غصہ آیا۔ ابھی زوبی کو بلوا کر اسے ڈانٹنا ہی چاہ رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے ہمیں اطلاع دی کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی سیٹھ صاحب آئے ہیں۔ ابو نے چوکیدار سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے تو چوکیدار نے بتایا کہ جمال نام بتا رہے ہیں۔ تو ابو ایک دم سے چونک گئے اور انہیں فوراً عزت و احترام کے ساتھ اندر لانے کو کہا۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لانج میں آنے والے سیٹھ صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ وہی لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس میرے ٹکرانے کی وجہ سے جھلک پڑا اور میں نے اسے کھری کھری اس دن سنا دی تھی۔ اس دن تو اس کا اول جلول حلیہ تھا، لیکن آج وہ 3 پیس سوٹ میں انتہائی پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں سیٹھ صاحب کی بیگم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ماتھا چوم لیا اور پھر پرس سے کرارے کرارے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر دھر دیے۔ میں حیران ہکا بھکا انہیں دیکھے جا رہی تھی کہ ایک دم انہوں نے امی سے کہا، بھائی ہمیں تو آپ کی بیٹی بے حد پسند آ گئی، کیا آپ میرے بیٹے کو اپنی فرزندی میں لینا قبول کریں گے؟ اس لڑکے کی ماں نے جب ایک دم سے میرا رشتہ مانگا تو جہاں میں ہکا بکا رہ گئی وہاں پر امی اور ابو بھی حیران ہو گئے، بلکہ ابو تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوش دکھائی دینے لگے۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس لڑکے پر ڈالی اور وہاں سے نکل آئی۔ یہ تو زوبی کا سب سے گہرا دوست ہے، اکثر اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ کہیں اس رات جب میں نماز پڑھ رہی تھی یہی تو میرے کمرے میں نہیں آیا؟ یہ خیال آتے ہی میں چونک گئی۔ امی اور ابو تو اس رشتے پر بے حد خوش تھے۔ ابو نے مجھ سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا تو میں خاموش ہو گئی۔ ابو نے مجھے بتایا کہ سیٹھ صاحب کا اس شہر میں ایک نام ہے، یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کی ایمانداری کے ڈنکے پورے شہر میں بجتے ہیں۔ ان کا یہ بیٹا باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور اب اپنے والد کا کاروبار سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ رشتہ بالکل مناسب ہے اور ہمارے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابو نے ایک واضح نقشے کھینچ کر میرے سامنے رکھ دیا تو میرے پاس بھی انکار کی کوئی وجہ نہ رہی، لہٰذا میں نے ہاں کر دی۔ میں حیران تھی کہ زوبی اس رشتے پر بہت خوش ہے۔ اس کی خوشی کی وجہ میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ چنانچہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، لیکن پھر میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور سہیل کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی، جہاں ایک سجے سجائے کمرے میں مجھے لے جایا گیا۔ میں کافی دیر سے سہیل کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور سہیل اندر آیا۔ پھر وہ گیلری کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازہ کھولا تو میں بے حد حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ دروازہ کیوں کھول رہا ہے۔ اچانک میرا جسم پتھر کا ہو گیا۔ اس دروازے سے وہ اپنے ساتھ ایک اور دلہن اندر لے کر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی جل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن زوبی تھی۔ میں حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی جو دلہن کے لباس میں بن ٹھن کر میرے اجلے عروسی میں کھڑی تھی۔ اس کا اس وقت یہاں کیا کام؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ معوف ہونے لگا کہ اچانک میری بہن زوبی مسکرائی اور بولی، کیوں؟ مجھے یہاں دیکھ کر کیسا لگا؟
یقیناً اچھا نہیں لگا ہوگا۔ بس تمہیں ایک آخری جھٹکا تو دینا تھا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ ہر وقت امی ابو کو میری طرف سے بدزن کرتی رہی ہو تو اس کا کچھ نہ کچھ صلہ تو تمہیں ملنا ہی چاہیے نا۔ اس نے سہیل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر اسے کہا کہ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ اس کو یہ بھی بتا دو کہ تم مجھے چاہتے ہو اور میرے علاوہ یہ مقام کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ میں اس انکشاف پر پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میری بہن تھی یا دشمن؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر جب سہیل کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ زوبی نے ایک بار پھر پلٹ کر سہیل کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی اور اسی وقت اس کو 3 بار طلاق دو اور گھر بھیجو تاکہ میرا انتقام پورا ہو۔ اس کے لیے یہ سزا ساری زندگی کے لیے کافی ہوگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ اچانک سہیل نے کہا، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ تو زوبی کے چہرے پر ایک زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے سہیل کی طرف مڑی اور چیخ کر بولی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے پہلی رات میرے سامنے طلاق دو گے، تو اب کیا ہوا؟ تو سہیل نے کہا، میں اس پاک باز لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ بھی تمہارے لیے جس کے لیے ہر رشتہ ایک ٹائم پاس ہے۔ تم نے مجھے پہلے بھی ایک رات اپنی بہن کو بدنام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں بھیجا تھا، لیکن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے تو مجھے اپنے آپ پر شرم آنے لگی کہ میں کس لڑکی پر ظلم ڈھانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا ہوں۔ اس وقت وہ لمحہ شاید میری ہدایت کا تھا جس کی وجہ سے مجھے تمہارے کریکٹر کے بارے میں آگاہی مل گئی کہ تم اگر اپنی سگی بہن کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی تو کل میرے لیے یا اپنے آنے والی اولاد کے لیے کیا اچھا سوچو گی۔ اور ایسی لڑکی جو اپنے خونی رشتوں کے لیے اتنی گھناؤنی سازشیں کر سکتی ہے تو کل وہ مجھ سے بھی متنفر ہو کر نہ جانے کیا کچھ کر ڈالے۔ لہٰذا میں نے جائے نماز پر کھڑی تمہاری اس بہن پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی اپنی نگاہ جھکا لی اور اس وقت تہیہ کر لیا کہ شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ اسی لیے اپنے والدین کو لے کر میں تمہارے گھر آیا اور تمہیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور آج کی رات بھی اسپیشل میں نے تمہیں اس لیے اس کمرے میں آنے کی اجازت دی کہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ لڑکے ٹائم پاس کے لیے لڑکیوں کا استعمال تو کر سکتے ہیں، انہیں گرل فرینڈ بنا سکتے ہیں، لیکن بیوی کے مقام پر ایسی خاندانی سوچ رکھنے والی لڑکی کو منتخب کرتے ہیں۔ سہیل کی بات سن کر زوبی سٹ پٹائے اور پھر سہیل اور مجھے گھورتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں شادی کے بعد جب بھی امی ابو کے گھر گئی تو زوبی نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ البتہ زوبی نے جو میرے خلاف گڑھا کھودا تھا اس کے بارے میں نے جان بوجھ کر امی اور ابو کو نہیں بتایا کیونکہ انہیں بہت دکھ ہوتا۔ میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی زوبی نے کورٹ میرج کر لی کیونکہ وہ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی امی اور ابو اس پر آمادہ نہیں تھے، لیکن یہ شادی زیادہ دن نہ چل سکی اور اسے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد زوبی نے 2-3 شادیاں جو بری طرح سے ناکام ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت برا اثر ہوا۔ لہٰذا امی ابو نے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ میں نے اسے کب کا معاف کر ڈالا۔ آج بھی کبھی کبھی اس سے ملنے کے لیے مینٹل ہاسپٹل جاتی ہوں اور دل سے اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔